بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جاہلیت میں سب سے پہلے قسامت اس طرح ہوئی کہ بنو ہاشم میں سے ایک آدمی کو کسی دوسرے قبیلے کے قریشی نے اجرت پر اپنے پاس رکھا۔ وہ نوکر اس قریشی کے ساتھ اس کے اونٹوں میں گیا۔ اتفاقاً بنو ہاشم کا ایک آدمی اس کے پاس سے گزرا۔ اس کے بورے کی منہ کی رسی ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے ہاشمی نوکر سے کہا مجھے ایک رسی دو جس سے میں اپنے بورے کا منہ باندھ لوں تاکہ اونٹ نہ گھبرائیں۔ اس نوکر نے اسے ایک اونٹ کی گھٹنا باندھنے والی رسی دے دی تاکہ وہ اپنے بورے کا منہ باندھ لے۔ جب وہ آگے جا کر کسی منزل میں اترے اور اونٹوں کے گھٹنے باندھے گئے تو ایک اونٹ کھلا رہ گیا۔ مالک نے کہا کیا وجہ ہے کہ اس ایک اونٹ کا گھٹنا نہیں باندھا گیا؟ اس نے کہا اس کی رسی نہیں۔ اس نے کہا اس کی رسی کدھر گئی؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سے بنو ہاشم کا ایک آدمی گزرا تھا، اس کے بورے کی منہ والی رسی ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور کہا کہ مجھے ایک رسی دے جس کے ساتھ میں اپنے بورے کا منہ باندھ لوں تاکہ اونٹ نہ گھبرائے۔ میں نے اس کو دے دی۔ مالک نے غصے میں اس کی طرف زور سے لاٹھی پھینکی جو اس کی موت کا باعث بن گئی۔ وہ قریب المرگ تھا کہ اتنے میں ادھر سے ایک یمنی آدمی گزرا۔ اس ہاشمی نوکر نے یمنی سے کہا کیا تم موسم حج میں مکہ مکرمہ جاتا ہے؟ اس نے کہا عام تو نہیں جاتا، کبھی کبھار جاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تو اپنی ساری عمر میں کسی بھی وقت میرا یہ پیغام پہنچائے گا؟ اس نے کہا ضرور۔ اس نے کہا جب تم موسم حج میں جائے تو اعلان کرنا اے قریشیو، جب وہ آ جائیں تو بنو ہاشم کے بارے میں پوچھنا، پھر جب وہ آ جائیں تو ابو طالب کے بارے میں پوچھنا اور اسے بتانا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا ہے۔ اتنی بات کہہ کر وہ نوکر مر گیا۔ جب وہ شخص واپس مکے آیا جس نے اسے نوکر رکھا تھا تو ابو طالب اس کے پاس گئے اور پوچھا ہمارے آدمی کا کیا بنا؟ اس نے کہا وہ راستے میں بیمار ہو گیا تھا، میں نے اس کی خوب تیمارداری کی مگر وہ فوت ہو گیا۔ میں نے پڑاؤ کیا اور اس کا کفن دفن کیا۔ وہ کہنے لگے واقعی وہ تجھ سے اسی سلوک کا اہل تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو وہ یمنی شخص جسے اس نوکر نے وصیت کی تھی کہ یہ پیغام پہنچائے موسم حج میں آ گیا۔ اس نے اعلان کیا اے قریشیو، لوگوں نے کہا یہ قریشی ہیں۔ پھر اس نے کہا اے ہاشمیو، لوگوں نے کہا یہ ہاشمی ہیں۔ اس نے کہا ابو طالب کہاں ہیں؟ کسی نے کہا یہ ابو طالب ہیں۔ اس نے کہا مجھے فلاں شخص نے کہا تھا کہ میں تجھے یہ پیغام پہنچا دوں کہ فلاں شخص نے اسے ایک رسی کی بنا پر قتل کیا ہے۔ تب ابو طالب اس قاتل کے پاس آئے اور کہا ہماری طرف سے 3 باتوں میں سے کوئی ایک قبول کر لے، اگر تو چاہے تو 100 اونٹ بطور دیت ادا کر، کیونکہ تو نے ہمارا آدمی خطأً یعنی غلطی سے قتل کیا ہے۔ اگر تو چاہے تو تیری قوم کے 50 آدمی قسم کھائیں کہ تو نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر تو ان دونوں باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا تو ہم تجھے اس کے بدلے قتل کر دیں گے۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور ان سے یہ ساری بات ذکر کی۔ انہوں نے کہا ہم قسمیں کھائیں گے۔ بنو ہاشم کی ایک عورت جو اس قبیلے کے ایک آدمی کے نکاح میں تھی اور اس سے اس کی اولاد بھی تھی ابو طالب کے پاس آئی اور کہنے لگے ابو طالب میں چاہتی ہوں کہ تو میرے بیٹے کو 50 آدمیوں پر پڑنے والی قسم معاف کر دے اور اسے قسم نہ لے۔ ابو طالب مان گئے۔ اس قبیلے میں سے ایک اور آدمی آیا اور کہنے لگا ابو طالب تو 100 اونٹوں کے عوض 50 آدمیوں سے قسمیں لینا چاہتا ہے، اس لحاظ سے ہر آدمی کو 2 اونٹ پڑتے ہیں، یہ 2 اونٹ میری طرف سے قبول کر لے اور جب قسمیں لی جائیں تو میری قسم نہ لی جائے۔ ابو طالب نے 2 اونٹ لے لیے۔ باقی 48 آدمی آئے اور انہوں نے قسمیں کھائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی پورا سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان 48 آدمیوں میں سے کوئی ایک آنکھ حرکت کرتی ہو، یعنی سارے کے سارے مر گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4000